السلام علیکم۔ آج ہم اپنے فہم قرآن کورس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 240، 241 اور 242 کا مطالعہ کریں گے، کیونکہ ہم خواتین کے حقوق کے متعلق پڑھ رہے ہیں گزشتہ آیات سے۔ تو اس ان آیات میں رخصتی کے بعد متعلقہ ہونے والوں کا حق بیان فرمایا گیا ہے، اور یہ ان کا متقی لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں ان پر حق ہے کہ ان کو مناسب طریقے پر عزت کے ساتھ کچھ دیر دلا کر رخصت کیا جائے اور پھر ان کی کفالت کی جائے۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف اپنے احکام تمہیں بتا دیے ہیں کہ تم سمجھ بوجھ کر کام کرو گے۔ یہ نہیں کہ یہ احکام میں کوئی واضح نہیں ہے، یہ واضح احکام ہے، صاف صاف احکام ہے۔ کسی کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی تو میں اس پہ عمل نہیں کرے گا۔ جو عمل نہیں کرے گا وہ اپنی نیت کے مطابق اس کا پھل پائے گا۔ آئیے لفظی ترجمہ ان کا پڑھتے ہیں۔ والذین، اور جو لوگ یتوفون، وفات پا جائیں۔ یتوفون کا لفظ اردو میں بھی یوز ہوتا ہے، وفات پانے سے یہ لفظ نکلا ہے، لہذا وفات پا یہ ترجمہ جو ساتھ ساتھ ہم پڑھتے جاتے ہیں تو اس کو ساتھ ساتھ مفہوم کو دل میں سمجھتے جاتے ہیں۔ والذین، اور جو لوگ یتوفون، وفات پا جائیں، منکم تم میں سے، ویذرون، اور چھوڑ جائیں، ازواجن بیویاں، وصیتاً، وصیت کریں، لازواجہم، اپنی بیویوں کے لیے، متاعاً، نان نفقہ کی، الالحول، 1 سال تک، غیر اخراج، بغیر ان کو گھروں سے نکالے، 1 سال تک وہ گھروں میں رہیں گی اور ان کا نان نفقہ دیا جائے گا۔ یہ حکم اولین حکم ہے اس بارے میں۔ اس کے بعد وراثت کے احکام جب آ گئے تو اب ان وراثت کے احکام پر عمل ہوگا اور عورتوں کا حصہ مقرر کر دیا گیا۔ اسلام عورتوں کے حقوق کا بہت بڑا محافظ ہے۔ فَإِن، پھر اگر، حرجنا، وہ نکل جائیں، فلا، تو نہیں ہے، جناح، گناہ، علیکم، تم پر، یعنی ان عورتوں پر کوئی زبردستی نہیں ہے، اگر وہ رکے تو اب تم ان کو خرچہ دو، لیکن اگر وہ خود چلی جائے اپنی مرضی سے، فی ما فعلنا، جو وہ کریں، فی انفسہن، اپنے بارے میں، من معروف، دستور کے مطابق، یعنی پھر اگر وہ خود چلی جائیں تو اپنے دستور کے مطابق وہ اپنے نفع نقصان کا کوئی خود فائدہ کریں، فیصلہ کر لیں، تو پھر تم ان کوئی زبردستی نہیں ہے۔ واللہ، اور اللہ، عزیز حکیم، غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے حکمت کے ساتھ دیا ہے، اور وہ اپنے امر پر غالب ہے، اپنے احکام کو بزور نافذ بھی کروا سکتا ہے۔ وللمطلقات، اور متعلقہ عورتوں کے لیے، متاع، نان نفقہ ہے، بالمعروف، یعنی پچھلی آیت میں بتایا جا رہا تھا کہ جو لوگ فوت ہو جائے ان کے متعلق احکام دیے جا رہے تھے، جو کہ بعد میں وراثت کے احکام سے بدل دیے گئے۔ تو اب حکم ہو رہا ہے کہ جو خواتین جو ہیں ان کو طلاق ہو جائے تو ان کو لیے بھی نان نفقہ ہے، حقاً علی المتقین، یہ لازم ہے متقی لوگوں پر، پرہیزگاروں کے لیے لازم ہے کہ ان عورتوں کو اگر جن کو طلاق دیں نان نفقہ دیں معروف طریقے سے۔ کذالک، اسی طرح، یبین، واضح کرتا ہے اللہ، لکم، تمہارے لیے، آیات ہی، اپنے احکام، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور وہ لوگ جو فوت ہو جائیں تم میں سے اور وہ چھوڑ جائیں بیویاں، وصیۃ لازواجہم، متاعا الی الحول، غیر اخراج، تو انہیں چاہیے کہ وہ وصیت کر رہے ہیں اپنے بیویوں کے حق میں کہ فائدہ پہنچایا جائے نان نفقہ دے کر 1 سال تک، اور گھر سے نہ نکالا جائے۔ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ،
پھر وہ اگر وہ خود چلی جائے تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس میں جو انہوں نے کیا ہو اپنے متعلق مناسب فیصلہ۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ اس آیت کو بعد میں وراثت والی آیت نے حکم کو ریپلیس کر دیا، اور اب عورتوں کا حصہ مقرر کر دیا گیا ہے، وہ بھی حصہ حق ہے ان کا جو شوہر کی جائیداد میں سے ان کو ملے گا، فوت ہونے والے شوہر کی۔ متاع وللمطلقات متاع بالمعروف، اور طلاق یافتہ عورتوں کو بھی کچھ فائدہ پہنچایا جائے، حقاً علی المتقین، دستور کے مطابق یہ حق ہے پرہیزگاروں پر۔ کذالک یبین اللہ لکم، اسی طرح اللہ صاف صاف بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیات ہی، اپنے احکام، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو، کیونکہ اللہ کے احکام کی پیروی میں ہی فائدہ ہے اور پیروی نہ کرنے میں نقصان ہے، اس لیے سمجھ بوجھ سے کام لینا کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ کی آیات پر بہترین طریقہ سے عمل کیا جائے اور ان کو دل سے مانا جائے۔ جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ رخصتی کے بعد متعلقہ ہونے والیوں کا حق ہے، اور اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ ان کو ایک مدت تک نفع پہنچانے کا حکم دیا گیا ہے، اور فقہا نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک مدت مقرر کی ہے، اس میں کھانے پینے اور رہنے سہنے کا انتظام شوہر پر واجب ہے۔ تم میں سے جو لوگ وفات پا جائے اور پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہو، ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کا حق میں وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک ان کو نان و نفقہ دیا جائے، گھر سے نہ نکالی جائیں، پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنی ذات کے معاملہ میں معروف طریقے سے وہ جو کچھ بھی کرے، اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں ہے، اللہ سب پر غالب اقتدار رکھنے والا حکیم اور دانا ہے۔ اسی طرح جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں بھی مناسب طور پر کچھ دے کر رخصت کیا جائے، یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ اس طرح اللہ اپنے احکام تمہیں صاف صاف بتاتا ہے، امید ہے کہ تم سمجھ بوجھ کر کام کرو گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے احکام کی عظمت ہمارے دلوں میں اتار دے، تاکہ اللہ کے احکام کی پابندی ہمیں نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی اور پرہیزگاری کی دولت عطا فرمائے، اور اپنے متقین بندوں میں ہم کو شامل فرمائے، تاکہ ہم اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے مقربین میں شامل ہوں اور اللہ کی جنتوں میں داخل ہوں، کیونکہ جنت میں داخلے کا راستہ قرآن اور سنت سے ہی چل کے آتا ہے، انہی راستوں پہ چل کے آ سکو تو آؤ، جنت میں داخلے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے راستے پر چلنے والا بنا دے اور اس پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔